اللہ الرحمن الرحیم. نمبر دیکھا ہے کوئی؟ پڑھو. ہا وقد جاء فیہ ثلاث لغات. یہ جو اوپر آیا نا کیا بھائی کہ ہا چھٹا کون سا ہے؟ ہا ہے. اور ہا کس کے معنی میں ہے؟ خود کے معنی میں. تو ہا کے بارے میں 3 لغاتیں اور ہیں. ایک تو ہا حمزہ کو ساکن بسکون الحمزتی. نمبر 1 ہا حمزہ کے سکون کے ساتھ. نمبر 2 ہا ای کیا ہے؟ بزیادت الحمزۃ المکسورتی. حمزہ مکسورہ کی زیادتی کے ساتھ. نمبر 3 ہا کیا ہے؟ بزیادت الحمزۃ المفتوحتی. حمزہ مفتوحہ کی زیادتی کے ساتھ. خیر مولانا جتنے بھی اسماء افعال بمعنی امر حاضر گزرے ہیں، کیا ہیں؟ جتنے بھی اسماء افعال بمعنی امر حاضر گزرے ہیں، ساروں کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل چاہیے. انت ضمیر تو ہوگی نا، بمعنی امر حاضر ہے نہیں تو کیا ہوگی اس میں؟ انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. ولا بد لهذه الاسماء من فاعل. اور ضروری ہے ان اسماء کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل. اور ضروری ہے ان اسماء کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل. وفاعلها ضمیر المخاطب المستتر فیها. اور ان کا فاعل اور مخاطب کی وہ ضمیر ہے جو ان میں پوشیدہ ہے. انت نہیں کیا؟ اور ان کا فاعل مخاطب کی وہ ضمیر ہے جو کیا ہے؟ کس میں؟ ان میں پوشیدہ ہے. جو ان میں پوشیدہ ہے. وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا مَوْضُوعَةٌ لِلْفِعْلِ الْمَاضِي. اور ان میں سے 3 وضع کیے گئے ہیں فعل ماضی کے لیے. یہاں سے کیا چلے گیا؟ فعل ماضی. کیا کیا ہے ان کا عمل کیا ہے؟ وَتَرْفَعُ الْاسْمَ. اسماء افعال بمعنی فعل ماضی اپنے بعد میں آنے والے اسم کو فاعل ہونے کی بنا پر رفع دیتے ہیں. وَتَرْفَعُ الْاسْمَ بِالْفَاعِلِيَّةِ. اور اسم کو فاعلیت کی بنا پر رفع دیتا ہے. احدھا ان 3 میں سے ایک کیا ہے؟ ہیہاتا ہے. کیا ہے بھائی؟ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِبَعُودَ. وہ کس کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ بعودہ کے لیے. جسے ہیہات زید اے بعود زید شتان زید. اور دوسرا ان میں سے سرعانہ ہے. پس یہ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ لسریع. کس کے لیے؟ سریع کے لیے. باب سمیع سے سریع. جسے سرعان زید زید نے جلدی کی. اے سریع زید اے سریع زید. وثالثها شتانہ. اور ان میں سے تیسرا شتانہ ہے. فإنه موضوع لإفترقا. پس یہ وضع کیا گیا ہے افترقا کے لیے. کس کے لیے؟ جیسے شتانہ زید و عمر ہے نا، الگ ہو گئے زید اور عمر. یعنی افترق زید و عمر، الگ ہو گئے زید اور عمر. ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ موٹی چال میں ترجمہ. ہا حمزہ کے سکون کے ساتھ، اور ہا ای حمزہ مقصورہ کی زیادتی کے ساتھ، اور ہا آ حمزہ مفتوحہ کی زیادتی کے ساتھ. اور ضروری ہے اسماء کے لیے کوئی نہ کوئی فاعل. اور ان کا فاعل مخاطب کی وہ ضمیر ہے جو ان میں پوشیدہ ہے. اور ان میں سے 3 وضع کیے گئے فعل ماضی کے لیے، اور وہ رفع دیتے ہیں اسم کو فاعلیت کی بنا پر. ان میں سے ایک ہیہاتا ہے، بس یہ وضع کیا گیا بعودہ کے لیے. جس ہیہاتا زیدن ہے بعود زیدن. اور ان میں سے دوسرا سرعانہ ہے، بس یہ وضع کیا گیا ہے سریعہ کے لیے. کس کے؟ بس جیسے سرعانہ زیدن ہے سریعہ زیدن، زید نے جلدی کی. اور ان میں سے تیسرا شتانہ ہے، یہ وضع کیا گیا افترقہ کے لیے. شتانہ زیدن و عمر، جلدی جدا ہو گئے زید و عمر. یعنی افترقہ زیدن و عمر. ہو گئی پوری بات. النوع العاشر کیا ہے؟ النوع العاشر 10ویں قسم الافعال الناقصہ، افعال ناقصہ ہے. دیکھیے فعل 2 ہوتے ہیں، فعل تام، فعل ناقص. فعل تام وہ ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے. فعل ناقص وہ فعل ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو، فاعل کی کوئی خبر یعنی صفت بیان کرنے کی ضرورت پڑے، جیسے کانا زید القائم میں کانا وغیرہ ہے. تو یہ فعل ناقصہ کا یہاں سے بیان ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو ناقصہ کیوں کہتے ہیں؟
اس لیے کہ ان میں کمی ہے، فائل پر پورے نہیں ہوتے، ان میں کیا ہے؟ کمی ہے، نقص ہے، تو اس لیے کیا بولتے ہیں؟ ناقصہ۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ نَاقِصَةً، اور ان کا نام ناقصہ رکھا گیا ہے، لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ بِمُجَرَّدِ الْفَاعِلِ كَلَامًا تَامًّا، اس لیے کہ نہیں ہوتے ہیں یہ محض فاعل سے کلام تام، اس لیے کہ یہ نہیں ہوتے ہیں مجرد کے میں نے اونلی، صرف، محض، اس لیے کہ یہ نہیں ہوتے ہیں اونلی فاعل سے کلام تام، اس لیے کہ یہ نہیں ہوتے ہیں صرف فاعل سے کیا؟ کلام تام۔ فلا تخلو عن نقصان، بس یہ خالی نہیں ہوگی کس سے؟ نقصان سے۔ کس سے بھائی؟ نقصان سے۔ اور یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر، یعنی مبتدا خبر پر۔ فترفع الجزء الاول منها، بس اس کے پہلے جز کو رفع دیتے ہیں، اس کے پہلے جز کو رفع دیتے ہیں۔ ارے بھائی جملہ اسمیہ میں داخل ہوگا نا، جو پہلا جز ہوگا اس کو کیا دیں گے؟ رفع۔ کانا زید قائما، اور دوسرے کو کیا دیں گے؟ اچھا جو پہلے والا ہوگا وہ یسمى اسمہا، نام رکھا جاتا ہے اس کا اسم۔ وتنصب الجزء الثانیہ، اور نصب دیتے ہیں منہا، ان میں سے دوسرے جز کو، وہ یسمى خبرہا، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا، ان کی خبر۔ وہی 13 فعلا، اور وہ 13 فعل ہیں۔ کتنے؟ تم نے کتنے پڑھے؟ 17 یا کم ہو گئے؟ ٹھیک ہے۔ الاول کانا، پہلا کانا ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ وہی قد تکون زائدتن، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بھائی؟ زائد ہوتا ہے، جیسے ان من افضلہم کانا زیدن، یہاں الف ہونا چاہیے بھائی، بناؤ زید کے بعد میں، زید کے بعد میں الف بناؤ اور زبر بناؤ، تنوین بناؤ۔ ان من افضلہم کانا زیدن، فرماتے ہیں کہ اور وہ کبھی کبھی زائد بھی ہوتا ہے، جیسے ان من افضلہم کانا زیدن، ان میں سے افضل کون ہے؟ زید ہے۔ وحینئذ لا تعمل، اور اس وقت میں وہ عمل نہیں کرتا ہے، کانا جب زائد ہوگا۔ وقد تکون غیر زائدۃ، کبھی کبھی غیر زائد ہوتا ہے، غیر زائد میں پھر آتا ہے دو معنی کے لیے، ناقصۃ، ان میں سے ایک کیا ہے بھائی؟ ناقصہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ تامہ ہے۔ اچھا بھائی، فلا تکون، تو ہم کہیں گے وہ ناقصۃ اور تامۃ۔ فالناقصۃ تجیء علی معنیین، ناقصہ آتا ہے کتنے معنی کے لیے؟ دو معنی کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے ان یثبت خبرها لاسمها فی الزمان الماضی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ثابت ہو اس کی خبر اس کے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ثابت ہو اس کی خبر اس کے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں، برابر ہے کہ وہ ممکن الانقطاع ہو۔ کیا ہو بھائی؟ یعنی اس کا جدا ہونا ممکن ہو، جیسے کانا زید قائما، زید کھڑا ہے، ظاہر زید ابھی کھڑا ہے، کل کو کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا، ہے نا بھائی؟ یا تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گا؟ بیٹھ جائے گا، جدا ہونا ممکن ہے۔ او ممتنع الانقطاع، یا ممتنع الانقطاع ہو، یعنی جدا ہونا، خبر کا اسم سے جدا ہونا ممکن نہ ہو، جسے کان اللہ علیما حکیما، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں، اللہ سے کبھی بھی یہ چیز کیا نہیں ہوگی؟ جدا نہیں ہوگی۔ اور ان میں سے دوسرا کیا ہے بھائی؟ سارا ہے، جیسے سار الفقیر غنیا، فقیر کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا۔ اور دوسرا اے سار الفقیر غنیا، فقیر کبھی کبھی کیا ہو گیا بھائی؟ فقیر مالدار ہو گیا، کبھی نہیں مسیح، اور یعنی فقیر مالدار ہو گیا۔ والتامۃ تتم بفاعلها، اور تامہ پورا ہو جاتا ہے کس پر؟ اپنے فاعل پر، بس اس کو خبر کی ضرورت نہیں پڑتی، لہذا وہ ناقصہ نہیں ہوگا۔ اور اس وقت میں وہ تکون، وہ جو ہے بمعنی ثبتا، وہ ارے بھائی کانا جو ہے نا، کانا کس کے معنی میں ہوگا؟ ثبتا کے معنی میں۔ پڑھ رکھی تم نے یہ بات تو، کانا زیدن مطلب کیا ہے؟ حصل زیدن کیا ہے؟ کانا المطر پڑھا تھا کیا؟ بارش ہوئی،
تو وہ کانا کیسا تھا؟ تام. ایسا بتا زیدن یعنی زید ثابت ہے. باقی بعد میں کر لیں گے، تھوڑا سا 2 لائن پڑھانے کی نہیں آگے، ابھی پیچھے سے دیکھتے ہیں. ایک مرتبہ اسی کا ترجمہ نو العاشر کا 10ویں قسم افعال ناقصہ ہے، اور نام رکھا گیا ہے ان کا ناقصہ اس لیے کہ وہ خالی نہیں ہوتے محض فاعل سے، اس لیے کہ وہ نہیں ہوتے ہیں محض فاعل سے کلام تام. پس یہ خالی نہیں ہوتے نقصان سے، یہ داخل ہوتے ہیں جملہ اسمیہ پر یعنی مبتدا و خبر پر، اور اس کے پہلے جس کو رفع دیتے ہیں، اور نام رکھا جاتا ہے اس کا ان کا اسم، اور دوسرے جس کو ان میں سے نصب دیتے ہیں اور نام رکھا جاتا ہے ان کی خبر. اور وہ 13 فعل ہیں. کتنے؟ پہلا کانا ہے، پہلا، اور وہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے؟ زائدہ ہوتا ہے. جیسے ان میں کا جو افضل ہے وہ زید ہے، اور اس وقت میں کانا عمل نہیں کرتا ہے. اور کبھی کبھی کانا غیر زائدہ ہوتا ہے، وہ آتا ہے 2 معنی پر. ان میں سے ایک معنی ناقصہ ہے، دوسرے تامہ ہے. ناقصہ آتا ہے 2 معنی کے لیے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ثابت ہو اس کی خبر اس کے اسم کے لیے زمانہ ماضی میں برابر ہے کہ وہ ممکن الانقطاع ہو جسے کان زید قائما، یا ممتنع الانقطاع ہو جسے کان اللہ علیما. اور ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ کانا جو ہے سارا کے معنی میں ہو، جیسے کان الفقیر غنیًا کا مطلب ہے سار الفقیر غنیًا. اور تامہ، یہ تامہ بھی ہوتا ہے. تامہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ تتم بفاعلھا، جو اپنے فاعل پر پورا ہو جاتا ہے. فلا تحتاج الى الخبر، اس کو خبر کی ضرورت نہیں پڑتی. فلا تقول ناقصۃ، وہ لہذا ناقصہ بھی نہیں ہوگا. اور اس وقت میں وہ کس کے معنی میں ہوگا؟ ثبتا یا حصل کے معنی میں ہوگا. جیسے کانا زیدن، زید ہوا، مطلب یہ کہ ثبت زیدن یعنی زید ہے. اللہ بھائی یہ لوگ چلے جائیں جس کا